کل تک لاکھوں کے مالک بلال کو پھر سے پیسوں کی تلاش۔ اگر قسمت آزمائی پھر سے کرنی ہے تو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، چاہے پیسے پہاڑوں سے بہے یا پیڑوں سے اترے، بلال کو پیسے کسی بھی حال میں چاہیے، ورنہ گھر میں مہینوں بھر چولہا جلنا بند ہو جائے گا، بجلی کی بل اور اسکول کا فیس بقایا رہے گا۔ بلال کی ماں کتنی ہی غریب کیوں نہ تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے بچوں کو بھوکا سونے نہ دیا، ان کے اسکول کا فی ہمیشہ وقت پہ بھرا۔ لیکن آج اس کے بیٹے نے اس کی محنت کی کمائی کچھ ہی ہفتوں میں گنوا دی۔ بلال پیسوں کی تلاش میں گاؤں میں الگ الگ لوگوں کے پاس جانے لگا اور ان سے پیسے مانگنے لگا۔ بلال کی ماں، جو کہ گاؤں میں با اخلاق اور باعزت خاتون تھی اور ہر کوئی اس کو عزت کے ساتھ پیش آتا تھا، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اس حد تک گر گیا ہے کہ اب وہ گاؤں میں ایک قسم کا بھیک مانگتا ہے۔ بلال کو مختلف لوگ پیسہ دینے لگے، ان کو بھی لالچ تھی کہ اگر بلال نے پیسے کمائے تو ان کے پیسے منافع کے ساتھ واپس کیے جائیں گے۔ لیکن بلال غفلت میں تھا، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اگر اس نے پیسے گوائے تو وہ کس طریقے سے قرض کی ادائیگی کرے گا۔ گاؤں کے باقی لوگ جن کو آن لائن گیمنگ کی لت لگ گئی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ پیسے گنوانے لگے۔ بلال، جس کے گھر کی سالانہ آمدنی 5,000 روپیہ تھی، اس نے ایک دوسرے سے ادھار لے کے 20,000 روپیہ جمع کیے، لیکن اس کی ماں کو کانو کان بھی خبر نہ تھی۔ تو ایک بار پھر بلال آن لائن جوئے میں داؤ پہ داؤ لگانے لگا۔ اسے امید تھی کہ وہ نقصان کو فائدے میں بدلے گا، لیکن قسمت اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی یا اس کو سکھا رہی تھی۔ جی ہاں، بلال نے لوگوں سے لیا ہوا قرضہ جوئے میں گنوا دیا۔ بلال کی حالت خراب ہو گئی، اب کیسے اتارے گا یہ قرضہ؟ اب اس کی ماں بھی ملوث ہوگی اور اس کی ماں شاید اس صدمے کو برداشت نہ کر پائے۔ بلال کی پریشانیاں بڑھ گئی، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، گاؤں سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ کہانی جاری رہے گی۔ پوری کہانی سننے کے لیے ہمارا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور آنے والے قصہ دیکھیے۔